السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے ساتھ حجر اسود کی واپسی کا ایک تاریخی واقعہ شیئر کروں گا۔ حسب معمول آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ دوستو، 7 ذی الحج 317 کو بحرین کے حاکم ابو طاہر نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال کو حج بیت اللہ نہ ہو سکا، کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ اسلام میں ایسا موقع تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر نے حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ نے ابو طاہر کے ساتھ معاہدہ کیا اور 30,000 دینار دے کر حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی۔ گویا کہ 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا جائے تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوا دیا۔ شیخ عبداللہ جب اپنے وفد کے ساتھ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا کہ جہاں حجر اسود ان کو واپس کیا جائے گا۔ جب حجر اسود واپس کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے ایک پتھر کو ایک خوشبودار غلاف میں سے نکالا اور یہ کہہ کر کہ یہ حجر اسود ہے ان کو دے دیا۔ شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ حجر اسود نہیں ہے، حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر اس میں یہ 2 نشانیاں پائی گئیں تو پھر یہ حجر اسود ہوگا، ورنہ نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ایسی کیا نشانیاں ہیں؟ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ یہ ڈوبے گا نہیں، اور دوسری یہ کہ یہ آگ سے بھی گرم نہیں ہوگا۔ تو پھر جب اس پتھر کو پانی میں ڈالا گیا تو پتھر ڈوب گیا، اور پھر جب آگ میں ڈالا گیا تو یہ سخت گرم ہو گیا، اور یہاں تک کہ یہ پتھر پھٹ گیا۔ محدث عبداللہ نے فرمایا یہ ہمارا حجر اسود نہیں ہے، ہمیں اصل حجر اسود چاہیے۔ تو پھر انہوں نے اسی طرح کیا، اسی عمل کو دہرایا اور ایک اور خوبصورت پتھر کو ایک خوشبودار غلاف سے نکالا اور ان کے حوالے کر دیا۔ شیخ عبداللہ نے اس پتھر کے ساتھ بھی یہی عمل کیا، اس پتھر کو پانی میں ڈالا تو یہ ڈوب گیا، اور پھر آگ میں ڈالا تو یہ گرم ہو گیا۔ پھر آپ نے ان سے اصل حجر اسود کا مطالبہ کیا تو انہوں نے بالآخر اصل حجر اسود آپ کے حوالے کر دیا۔ پھر آپ نے اصل حجر اسود کو پانی میں ڈالا اور آگ میں ڈالا تو نہ ہی وہ پانی میں ڈوبا اور نہ ہی گرم ہوا، بلکہ پانی میں ڈالنے پر وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا، اور آگ میں ڈالنے پر وہ ٹھنڈا ہی رہا۔ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا اصل حجر اسود ہے، اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے، اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر نے تعجب کیا اور پوچھا کہ یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملیں؟ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا یہ باتیں ہمیں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ میں گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا۔ اس اونٹنی نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ کعبہ پہنچا دیا، اور اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی کہ اس لیے کہ اس کے اوپر حجر اسود لادا گیا تھا اور اسے اپنے مرکز کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ لیکن جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے دب کر مر گئے۔ تو دوستو، امید ہے آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔